بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کے سوگواروں، حسین کا ماتم کرنے والوں، آج دور دراز سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ میری مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، خدا ان کے گودیوں کو سلامت رکھے۔ شام ہوگی، ہم سب اپنے اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے، لیکن ذرا سا تصور کیجئے کہ ہم تو روتے روتے تھک جاتے ہیں نا، یہ رونا تو صرف سجاد سے کوئی پوچھے کہ 35 برس تک مولا سجاد گریا کرتے رہے۔ کوئی شہزادی زینب سے پوچھے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اپنے بھیا پر روتی رہیں۔ ابھی آپ کے سامنے علم مبارک برآمد ہوگا جس کی آپ زیارت کریں گے۔ یہ کون علم ہے؟ جب روز عاشور خیموں سے اللہ تاش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ایک مرتبہ آقا حسین نے فرمایا بھیا عباس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ غازی خیمے میں گئے، مشکیزے کو اٹھایا، سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کر لیا۔ اے بچوں آؤ، اب ہم پیاسے نہ رہیں گے، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بچوں کو بڑی ڈھارس تھی، چچا میرا پانی لینے جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے غازی فرات پر گئے، لیکن غازی دوبارہ فرات سے واپس نہ آئے۔ ہاں جب یہ علم آیا ہے نا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ سکینہ خیمے میں بار بار گش کھا کر گر جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی علم کو آتے ہوئے دیکھا نا کہ بچوں آؤ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ ارے جب علم آیا، علمدار نہ آیا، سکینہ علم سے لپٹ گئی۔ اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ ارے سکینہ جب تک زندہ رہے گی کبھی پانی کا شکوہ نہ کرے گی۔ یہ وہی علم ہے جو روز عاشور عباس لے کر فرات پر گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے علم آیا، علمدار نہ آیا۔ جیسے ہی علم آیا ہے خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ 4 برس کی سکینہ گش کھا کر گر جاتی تھے۔ ارے غازی کا ایک چھوٹا سا بیٹا اپنے خیمے سے منظر دیکھ رہا تھا، خیمے سے نکلا، سکینہ کے خیمے میں آیا، اپنے گال کو سکینہ کے رخسار پر رکھ کے ملنا شروع کیا۔ ارے جیسے ہی سکینہ کو ہوش آیا کہ اے سکینہ یہ بتا دو جب سے بابا کا علم آیا ہے خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے، کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرو، جا کے اپنی مادر گرامی سے پوچھ لو۔ بچہ ماں کی خدمت میں گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اے ماں جب سے بابا کا علم خیمے میں آیا ہے کوہرام مچا ہوا ہے، اے میرے لال۔ ارے جب لشکر کے علمدار مار دیا جاتا ہے، لشکر کے سردار کی باری آتی ہے۔ اے بیٹا اب بیویوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب حسین مارے جائیں گے۔ سکینہ کو یقین ہو گیا اب رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے۔ بچے نے غور سے سنا، سننے کے بعد ایک تیر کو اٹھایا، دامن کو پھاڑا، تیر میں باندھا، کہا اماں ذرا غور سے دیکھیے کیا میں علمدار دکھ رہا ہوں؟ ارے ماں نے کہا میرے لال جانے سے پہلے سکینہ سے اجازت لے لو، یہ بچہ آگے بڑھا۔ سکینہ کے خیمے کی طرح حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے، آواز دی میرے لال ارے کہاں چلے؟ ابھی اطلاع کہنا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، بچے کے گلے پر لگا، بچہ زمین کربلا پر گرا۔ حسین نے فرات کا رخ کیا، اے بھیا عباس چھوٹا علمدار بھی مارا گیا۔ عزیزان مظلوم کربلا، آپ نے ابھی آل مبارک کی زیارت کیا، دل کھول کر پرسہ پیش کریں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں تم ایسے رویا کرو میرے جد کے مصائب پر جیسے کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔
ایسے گریہ کیا کہ حسین کو رلا رلا کے مارا گیا ہے، حسین کو تڑپا تڑپا کے ذبح کیا گیا ہے، حسین کو بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ شبیہ آ رہی ہے، وہ گہوار علی اصغر، اللہ اکبر، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے جب حسین عصر کے وقت آخری وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے اور دعوت اسلام دی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، جب کہیں سے کوئی جواب نہ ملا، نہ یہ تاریخ بتاتے جیسے امام نے یہ بلند کیا ہے نا آواز، تو ہر طرف سے کہیں سے کوئی جواب تو نہ ملا، لیکن خیمے میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ مولا حسین خیمے کے در پر گئے، بہن زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو بھیا زندہ ہے۔ کہا اے بھیا، جب سے آپ کی آوازیں استغاثہ بلند ہوئی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اللہ، امام نے فرمایا بہن لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ امام نے 6 مہینے کے بچے کو لیا۔ ماں بہنیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، 6 مہینے کا سین ہے، 3 دن ہو گیا، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یہ بچہ پیاسا بھی ہے۔ امام نے ہاتھوں پر لیا، فوج اشکیا کے درمیان میں گئے اور جانے کے بعد کہا تھوڑا سا پانی دے دے، میرا بچہ بہت پیاسا ہے۔ آج کون سوالیں آپ کر رہا ہے؟ جس کا باپ ساقی کوثر ہو، جس نے دشمنوں کے جانوروں تک کو سیراب کیا ہو، آج ہار حسین کی مظلومیت، ایک قطرے آپ کے لیے اپنے بچے کو لے کے آگے بڑھے۔ جب کوئی جواب نہ ملا، ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں شاید تم یہ سوچ رہے ہو بچے کے بہانے پانی میں پی لوں گا، تو جلتی ہوئی زمین پر اولاد والوں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، سن 61 ہجری ہے، گرمی کا عالم یہ تھا، اگر دانہ ڈالا جاتا تو گھن اٹھتا۔ کس دل سے امام نے اپنے نونہال کو کربلا کی زمین پر لٹایا ہوگا؟ جب بچے کو لٹایا ہے نا، کوئی جواب نہ ملا، کبھی اصغر کروٹیں بدلنا، اس طرف کروٹ لیتے تھے، کبھی اس طرف کروٹ لیتے تھے۔ امام نے جب دیکھا کوئی جواب نہ ملا، کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو۔ بچے کو آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا بیٹا اپنی حجت کو تمام کر دو۔ ننھے ننھے ہونٹوں پر اپنی سوکھی ہوئی زباں کو جب امام علی جامع اصغر نے نکالا اور پھیرنا شروع کیا نا، یہ منظر دیکھ کے فوج اشکیا میں تلاطم مچ گیا۔ پیسر سعد آگے بڑھا، حرملا ارے حسین کے کلام کو جدا کر دے، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، تیر کو رہا کرنا چاہتا، تیر گر جاتا۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے ہوا۔ ایک مرتبہ پیسر سعد کر حرملا آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے، جب میں تیر کو رہا کرنا چاہتا ہوں کبھی مدینے سے رسول آواز دیتے اے حرملا میرے اس ننھے سے لال نے تیرا کیا بگاڑا، کبھی نجف سے علی آواز دیتے 6 مہینے کے بچے کا قصور کیا ہے، ارے کبھی کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی اے حرملا کیا اس سن کے بچے کو اس طرح سے لاہر کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر چلا، اصغر نے امک کر اپنی گردن پر لیا، ارے باپ گلے کو چھتا ہوا، باپ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے خون کو چلو میں لیا، کہا ان کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی تا قیامت ایک بوند پانی نہ برسے گا، چاہا کہ زمین کی طرف پھینک، آواز آئی تا قیامت ایک دانہ نہ اگے گا۔ ارے باپ نے خون کو لیا، چہرے پر ملا، کہا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حضرت مظلوم کربلا حسین نے 6 مہینے کے بچے کو لیا، ابا سے ڈھک دیا، لے کر خیمے کی طرف بڑھے۔ روزے عاشورا آپ بھی عمل کرتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے امام 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، ایک مرتبہ 7ویں مرتبہ ہمت کو سمیٹا، در خیمے پر آئے،
رباب اپنی امانت کو لو۔ ارے جناب رباب سے پہلے سکینہ در خیمے پر آئے، ایک مرتبہ کو ہٹایا، بھائی کے گلے پر تیر کا نشان دے گا، اماں بھیا شہید ہو گیا۔ ارے مائی اصغر کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے پروردگار، کیا اس سن کے بچے بھی اس طرح سے ڈر کیے جاتے ہیں؟ اب آپ کے سامنے تابوت سید سجاد برآمد ہوگا، جس کی آپ زیارت کریں گے، جو ہمارا امام کربلا کے بعد 35 برس تک روتا رہا۔ آپ تصور کیجئے، کربلا کے سارے مصائب کو امام نے دیکھا، کوفے میں رہے، شام میں قید رہے، لیکن جب کل کی تاریخ آئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مولا سجاد کے پاس جب پانی آتا تھا نا تو امام دیکھتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، منہال نے کہا مولا آپ کب تک روتے رہیے گا؟ مولا فرماتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں یہ منہال شہادت میرے گھر کی میراث ہے نا، کیا بازاروں میں کھلے سر میری ماں بہنوں کا جانا بھی میراث ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا سجاد جب کھانا آتا تھا تو روتے تھے، پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب راستے سے گزرتے تھے نا اور قصاب کی دکان دیکھتے تھے جا کے پوچھتے تھے کہ تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلایا ہوگا نا؟ تو جب کہتا تھا میں نے پانی پلایا ہے تو کربلا کا رخ کرتے تھے اور ایک فکرہ کہتے بابا آج تو لوگ اپنے جانور کو ذبح کرتے تو پہلے پانی پلاتے، لیکن میرے بابا کربلا میں بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، یعنی بھوکا اور پیاسا میرے بابا کو ذبح کیا گیا۔ جب کل کی تاریخ آئی، 25 محرم آئی اور زہر دیا گیا، امام کے سارے بچے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا سجاد، بیٹا باقر، تم میرے جنازہ، میرے نماز جنازہ تم پڑھانا، غسل تم دینا، کفن تم پہنانا۔ سارے سادات گھرانے کے بچے آ گئے۔ ایک مرتبہ جب سارے لوگ جمع ہو گئے نا، سارے سادات گھرانے کے بچے کہنے لگے ہم جنازے کو بڑی شان سے اٹھائیں گے۔ مولا سجاد ایک مرتبہ تڑپ گئے، تڑپ کے کہنے لگے میرے جنازے کو شان سے نہ اٹھائیے گا۔ ارے میں نے اپنے بابا کے جنازے پر ارے گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، میرے بابا کا لاشا ارے کربلا کی جلتی زمین پر پامال کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کے کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کو۔ آج ہمیں جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، جناب سکینہ کو پرسہ دینا ہے، اور جب نہیں کل کی تاریخ آئی زینب شام سے آ گئی۔ اے بیٹا سجاد تو نے بہت ساتھ دیا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام۔ جناب مولا سجاد کہتے تھے جب مجھے زندان میں قید کر دیا گیا نا تو 2 طرح کا زندان تھا، ایک زندان وہ تھا جس پہ چھت نہیں تھا، ایک زندان وہ تھا جس میں روشن دان نہیں تھا۔ کہا جب میں شام میں زندان میں بیٹھتا تھا، پرندے شب شام کو جاتے تھے، صبح کو جاتے تھے، شام کو آتے تھے، تو میری بہن سکینہ نے مجھ سے پوچھا تھا بھیا سجاد یہ صبح کو پرندے جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، کہا اے بہن یہ صبح کو اپنے رزق کے لیے جاتے ہیں، شام کو اپنے اپنے گھر کو آتے ہیں۔ تو جناب سکینہ نے یہی کہا تھا اے بھیا سجاد کیا ہمیں بھی اپنے وطن جانا نصیب ہوگا یا اسی زندان میں مر جانا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مولا سجاد کہتے تھے مجھے میری بہن کے اس جملے نے بہت رلایا، 35 برس روتے رہے۔ ارے جب کل کی تاریخ آئی، امام کی شہادت ہوئی، 5 امام نے غسل دیا۔ دیکھیں تاریخ میں 3 ایسے جنازے اٹھے ہیں جسے غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ پہلا وہ جنازہ جب مولا علی نے جناب سیدہ غسل دے رہے تھے نا، ایک مرتبہ سیدہ پہلو سے ہاتھ کو ہٹا لیجئے، ہاتھ کا ہٹانا تھا، علی کی نگاہ سیدہ کے زخم پر پڑی، چیخ مار کے گریہ کیا، آب ظرف چھوٹا، تو
دوسرا جنازہ زندان شام میں جناب زینب نے فرمایا اے بیٹا سجاد بتاؤ سکینہ کو اسی کرتے میں دفن کر دوں یا کرتا اتار کر غسل دوں؟ کہا پپی اماں کرتے کو نہ اتاریے گا، ارے میری بہن کے پشت پر اتنے تازیہ آنے لگے ہیں، اتنے زخم لگے ہوئے۔ تیسرا یہ جنازہ جب مولا باقر بیمار امام کو سید سجاد کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ بابا کو کروٹ کیا، کمر پر نشان دیکھا، آب ظرف چھوٹا، بابا آپ کی کمر پر نشان ابھی تک باقی ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اسی امام کو یہ تابوت آ رہا ہے جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جنازہ اٹھا بڑی شان سے، بقیع میں حسن کے مقابل میں مولا سجاد کو جب دفن کرنے لگے نا، ایک مرتبہ مولا سجاد کچھ بال باقر اترے، بابا کو قبر میں رکھا۔ مولا سجاد نے کہا ارے جب میں اپنے بابا کو قبر میں اتار رہا تھا، دادی فاطمہ یہ کہہ رہی تھی اے بیٹا سجاد ارے جنازے کو آہستہ آہستہ رکھنا، میرا لال زخموں سے چور چور۔ آپ نے بیمار امام سے سجاد کے تابوت کی بھی زیارت کی۔ یہ وہی امام ہے جو 35 برس تک روتے رہے، بس آخری شبیہ امام کا ذوالجناح۔ یہ کون ذوالجناح؟ جب تک کربلا میں رہا امام کا ساتھ دیتا رہا۔ جب روز عاشور امام پر حملے ہوئے، تیروں کی بارش ہوئی، ایک مرتبہ ذوالجناح نے جھک کر امام کو زمین پر اتارا۔ اللہ اکبر، دونوں بھائیوں بس یہی فرق ہے نا، ایک بھائی کا لاشا تیروں پر معلق تھا، دوسرے بھائی کے لاشے پہ تیر برسائے گئے۔ مولا حسن کے لاشے پہ تیروں کی بارش ہوئی اور مولا حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا۔ ایک شقی نے ایسا تیر مارا مولا حسین کے سینے میں کہ کمر کے پاس وہ نکلا۔ امام زمین پر بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ اکبر، رہوار نے جھک کر امام کو زمین کربلا پر اتارا۔ کچھ دیر کے بعد جب دیکھا، ایک مرتبہ پیسر سعد نے کہا اس گھوڑے کو لے چلو، اس گھوڑے کو رکھیں گے چونکہ یہ نبی کا گھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، جب فوج آتی رہی، تاریخ بتاتی ہے اس ذوالجناح نے 80 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ یہ ذوالجناح وہاں سے نکلا اور جب آقا حسین کو نہ دیکھا، مولا حسین کے پاس گیا۔ جانے کے بعد جانے میں تاخیر ہو گئی تھی، امام کا سر قلم ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا۔ رنگین کرنے کے بعد ارے خیمے کا رخ کیا۔ جیسے یہ ذوالجناح آیا ہے نا، خیمے کے در پر آیا ہے، سکینہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے۔ جیسے سکینہ نے بابا کے گھوڑے کو آتے ہوئے دیکھا، پیشانی رنگین ہے، آگے بڑھی، باہوں میں اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کی باہوں میں ڈال دیا۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر، کوہرام مچا۔ یہی وہ ذوالجناح ہے جس نے خبر حسین کو خیمے تک پہنچایا۔ سکینہ نے بیان کرنا شروع کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو بلا دے۔ اب سکینہ کو احساس ہو گیا میرا بابا مارا گیا، رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔